بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک تاریخی حوالے سے بہت اہم ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان 6 سال تک بربادی پھیلانے کے بعد اب وائنڈ اپ ہونے کے بعد اس کا جو اختتامی اور آخری چیپٹر ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت آزمائشوں سے ملک گزرا اس عرصے میں جو عمران خان کے پروجیکٹ کی وجہ سے پاکستان پر نازل ہوئی، اور پھر 1.5 سال قبل 1.5-2 سال قبل اس سے نجات ملی، لیکن نجات ملنے کے باوجود جو پروجیکٹ کی باقیات تھی وہ بدستور سرگرم رہی، آہستہ آہستہ کر کے ان سے نجات حاصل کی جاتی رہی، اور اب اس کا آخری اور حتمی باب لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں اس تاریخی تقریب کا ذکر کروں گا جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے نئے سربراہ کے طور پر حلف اٹھایا، اور اس کے ساتھ ہی 6 سال بعد سپریم کورٹ کا احیا ہو گیا، جو ثاقب نثار کی آمد کے بعد سے مردہ اور ایک متعفن جسم بن چکا تھا، اس کا اب احیا ہوا ہے۔ اور ناظرین، اس عبرت ناک یہ جو تقریب تھی، لوگ اس کو جشن کا نام دے رہے ہیں، بالکل بجا نام دے رہے ہیں، لیکن اس میں ایک عبرت ناک پہلو تھا کہ چیف جسٹس سے حلف اس بدذات اور بدگماش انسان نے لیا جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش کا سرغنہ تھا، اور اس سازش کے کئی سرغنے تھے، اور اس کو شرم نہیں آئی کہ وہ حلف لیتے ہوئے اپنا چہرہ ہی جھکائے رکھتا، وہ کمبخت بار بار اپنا چہرہ اٹھاتا بھی رہا۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ تاریخ میں، ہسٹری میں، ورلڈ ہسٹری میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک شخص جس کا رستہ روکنے کے لیے ریاست کے تمام ستون متحد ہو گئے تھے، وہ اپنی منزل پر پہنچ کر رہا، اور سازشی جو ناقابل تسخیر نظر آتے تھے اور جن کے بارے میں تمام لوگوں کی پریڈکشن یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فوج ان کے خلاف، ISI ان کے خلاف، صدر کا دفتر ان کے خلاف، وزیر اعظم کا دفتر ان کے خلاف، PTI بطور سیاسی جماعت ان کے خلاف، اور چوتھا ستون جس کو میڈیا کہا جاتا ہے، میڈیا کا بڑا حصہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، کیونکہ ظاہر ہے میڈیا میں اسی پروجیکٹ کے تحت غفورہ، عاصم باجوہ اور یہ جو آخر میں آیا، ان لوگوں نے جو بھرتیاں کی تھی، لفافہ صحافیوں کی، لفافہ میڈیا پرسن کی، اینکر حضرات کی، ان کی وجہ سے میڈیا پر اس پروجیکٹ کا غلبہ ہو چکا تھا، اور غلبہ بھی کوئی 2/3 اکثریت والا نہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ 3.5 غلبہ میڈیا پر اسی پروجیکٹ عمران کے نمک خار صحافیوں کا تھا، جو دن رات یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دامن صاف ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ریفرنس کا سامنا کریں۔ وہ ریفرنس کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ اور وہی لفافہ صحافی جب مظہر ٹرکاں والے کے خلاف ریفرنس آیا تو وہ دہائی دینے لگے کہ یہ تو آزادی عدلیہ پر وار ہے۔ آرمی چیف باجوہ، ISI کے چیف فیض، اور وہ موٹے چہرے والا، بہت موٹے سر والا شہزاد اکبر، عمران خان، یہ علوی، اور خود چیف جسٹس، یعنی میں اس میں ذکر کرنا بھول گیا کہ 3 ستونوں میں جو عدلیہ تھی وہ بھی شامل تھی، یعنی بندیال کی صورت میں اور بندیال کے 2-3 چمچگان کی صورت میں عدلیہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رستہ روکنے پر تلی ہوئی تھی، اور ان کو اتنا رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، اتنا ٹارچر دیا گیا، لیکن انہوں نے سب ٹارچر برداشت کیا، اور تقریب حلف برداری میں انہوں نے اپنی اہلیہ کو بلا کر اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس طرح انہوں نے ان لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہے وہ خاتون جس کو تم نے اس کے والد کے انتقال پر بھی نہیں بخشا، اور 6 FBR کے نوٹس اس دن جاری کیے جان بوجھ کر جس دن ان کے والد کی وفات ہوئی تھی، اور ہر طرح سے اس خاتون کی تذلیل کی گئی، اس کے خلاف اخبارات میں مضمون چھپوائے گئے، TV پر پروگرام کیے گئے، اور سب جھوٹ تھا لیکن کیا گیا۔ اور وہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کے بارے میں 1% لوگوں کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ چیف جسٹس کے عہدے پر کامیابی سے پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے، 1 مہینہ پہلے تک بھی ان کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، اور بندیال نے جب حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی تو بندیال اس کو دبا کر بیٹھ گیا،
اور جب تنگ آ کر جب لوگوں کو دباؤ آیا تو اس نے پھر وہ بالآخر وہ واپس لینے کی اجازت دے دی، لیکن اس موقع پر جو اس میں فیصلہ لکھا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بے بنیاد قسم کی بکواس وہ لکھ گیا، اور یہ ایک حیرت انگیز ماجرا ہے۔ یعنی اب تاریخ میں اپنی طرز کا یہ ایک انوکھا، منفرد اور واحد واقعہ ہے جس میں ایک شخص نے ریاست کے چاروں ستونوں کو شکست دی ہو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکست قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں دی، بلکہ تقدیر نے دی، حالات نے دی، اسباب نے دی، جو بھی ہے، لیکن عملی نتیجہ یہی ہے کہ ایک شخص ریاست کے 4 ستونوں کو شکست دے کر چیف جسٹس کے عہدے پر، منصب پر فائز ہو گیا۔ اس علم برداری پر ظاہر ہے پوری پی ٹی آئی کی صفوں میں ماتم ہے۔ صفوں کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی صفیں نظر تو نہیں آتی، لیکن میڈیا پر یہ لوگ نظر آتے ہیں، اور میڈیا کو ہم جب پی ٹی آئی یا اس کی صفوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد میڈیا ہی ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی ان کی خوشامد کر رہا ہے، کوئی ان کی تعریفیں کر رہا ہے، کوئی اوپر سے آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو مسلم لیگ والے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے جج ہوں گے، جس طرح بندیال تمہارا جج تھا اس طرح یہ ہمارے جج ہیں۔ یہ اوپر سے آ کر ان کی اپنی واردات ہے۔ ایسا مسلم لیگ والوں نے نہیں کہا، نہ وہ کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی اور پارٹی کہہ سکتی ہے۔ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا جج ہمارا ہے، اور نہ کسی نے کہا ہے سوائے پی ٹی آئی کے، جو کہتی تھی کہ ثاقب نثار بھی ہمارا ہے، کھوسا بھی ہمارا ہے، گلزار بھی ہمارا ہے، اور یہ بندیال بھی ہمارا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا ریکارڈ ہے۔ اس نے چاروں چیف جسٹسوں کے بارے میں کھلا کر کہا کہ یہ ہمارے جج ہیں۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ صاف کہا تھا عدلیہ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے، ایک بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا کہ عدلیہ ہمارے ساتھ ایک پیج پر ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ اس کو کہا کرتے تھے بندیال کو کہ تن کے رکھو ان مسلم لیگیوں کو، اور اس نے تن کے رکھا۔ کوئی ایسی پارٹی، کوئی پارٹی یہ نہیں کہتی۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تعلق اس بات سے بالکل نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کسی پارٹی کی فیور کر رہے ہیں، مسلم لیگ کی فیور کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کی فیور کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں سب کو یہ واضح ہے کہ یہ صاحب جو اب چیف جسٹس بنے ہیں یہ آئین اور قانون کے مسئلے پر کسی کی رعایت نہیں کریں گے، نہ آرمی چیف کی رعایت کریں گے، نہ کسی وزیر اعظم کی رعایت کریں گے، نہ کسی پارٹی ہیڈ کی رعایت کریں گے، اور نہ میڈیا کے خوف سے اپنی رائے تبدیل کریں گے۔ یہ ان کے بارے میں بالکل کلیئرٹی ہے۔ یہ اس طرح کے سخت گیر جج ہیں جو اصولوں پر سختی سے ڈٹ جائیں گے۔ لیکن اب جو ہونے والا ہے، جو پروجیکٹ عمران خان لپیٹا جانے والا ہے، تو وہ اس لیے نہیں لپیٹا جائے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان سے کوئی قد ہے۔ عمران خان کا تو کوئی کیس ابھی ان کے سامنے آیا بھی نہیں ہے۔ جب آئے گا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ قانون کے نقطے کی پاسداری کرتے ہیں یا تعصب برتتے ہیں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ لیکن اب جو ہونے والا ہے عدلیہ کے سپریم کورٹ کے مورچے میں جو پاکستان اور آئین کے خلاف لگایا گیا تھا، اس میں جو کچھ ہونے والا ہے اس میں نہ تو مسلم لیگ کا کوئی کنیکشن ہے، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی کنیکشن ہے، نہ ہی فوج کا کوئی کنیکشن ہے۔ مثلا کسی نے یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ نے کہا کہ جاز الحسن کو نکالو یا ٹرکاں والے کو نکالو یا فلاں، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا کہنا ہے کہ معاملات میرٹ پر ہونی چاہیے اور شفافیت ہونی چاہیے۔ تو مظہر ٹرکاں والا سے ابتدا ہوگی، ان ججوں کے صفائے کی جو جج نہیں تھے، عدل کے نام پر، انصاف کے نام پر ایک گندا بدبودار دھبا تھے۔ اب مظہر ٹرکاں والا کے خلاف کیسے کارروائی ہوگی؟ بندیال نے ایک بڑی چالاکی کی تھی جب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا، تو اس نے بجائے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے، اس کا اجلاس بلانے کے بجائے تاکہ ریفرنس پر کارروائی ہو، اس نے ایک چالاکی کی کہ وہ معاملہ بھیج دیا سینئر جج جسٹس منصور شاہ کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شکایات میں وزن ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جسٹس منصور کا جواب 2 ہی صورتوں میں آ سکتا تھا۔ ایک یہ ہے کہ وزن نہیں ہے، چنانچہ وہ ریفرنس ختم ہو جاتا، یا دوسری صورت تھی کہ وزن ہے۔ تو اس صورت میں جسٹس عمر عطا بندیال اس خط کو دبا کر، جوابی خط کو، رپورٹ کو دبا کر بیٹھ جاتے کہ اس رپورٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر میں کارروائی کروں، اور ظاہر ہے وہ دبا کر بیٹھنے کا ماہر تھا۔ اس نے بہت سارے کیسز ایسے تھے جن کو اس نے ٹیک اپ ہی نہیں کیا، اور بہت سارے کیس ایسے تھے جن کے فیصلے لکھ کر محفوظ کر لیے اور کئی مہینے نہیں سنائے۔ تو اس نے اس کو دبا کر بیٹھ دینا تھا، یہ قصہ ختم ہو جانا تھا۔ لیکن
जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस गेम को समझते थे। उन्होंने वो रिपोर्ट, जवाबी रिपोर्ट इनको दी ही नहीं। और जब किसी ने पूछा उनसे तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो छुट्टियों पर, और छुट्टियों में मैं ये इस तरह के काम नहीं करता, जिनसे मेरी छुट्टियां ख़राब हो जाएं तो ये काम छुट्टियों के बाद में करूँगा। रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली है। एक दो दिन में ये जो आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो मसला तय होना है फुल कोर्ट इजलास में, ये अपनी जगह के इनकलाबी वाक़या होने वाला है। लेकिन इसके बाद एक दो दिन में आप देखेंगे कि वो रिपोर्ट सामने आएगी और इस रिपोर्ट के बाद कमीशन का रेफरेंस है वो उसके खिलाफ शुरू हो जाएगा। एक रेफरेंस इसके बाद एजाजुल हसन पर आएगा और फिर इनके अपने ही यानी असूल के मुताबिक, जस्टिस काजी फाइज ईसा के असूल के मुताबिक, जो 4 या 5 जज हैं जिनको मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए हाई कोर्टों से सीनियरिटी के बरक्स सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट किया बिंदियाल ने शहबाज शरीफ साहब की मिली भगत से, उनको वापस भेजा जाएगा। और ये कोई पेशगोई ऐसी नहीं है कि जिसके लिए आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात करके पूछना पड़े कि क्या आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं। एक आदमी जो ये कहता है कि तकर्रियाँ मेरिट पर होनी चाहिए, वो जब ज़माम कार उसके पास होगी तो वो इन खिलाफ मेरिट तकर्रियों को क्यों कर नहीं छेड़ेगा, वो छेड़ेगा और ये चीज़ होनी है। अच्छा, इसके बाद हम ये कह सकेंगे कि प्रोजेक्ट इमरान का गंद जो था वो सुप्रीम कोर्ट से निकल गया। ईवान सदर में वो गंद मौजूद है, वो गंद की एक गलाजत की ढेरी उल्वी की शक्ल में मौजूद है, वो भी रहेगी। कितने दिन रहती है उससे वो अलग बहस है, लेकिन उस ढेरी से फ़र्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि अभी उसको हटाया नहीं जा रहा, लेकिन उस पर अच्छी तरह से मिट्टी डालकर वो डिटोल और फिनाइल वगैरह छिड़क दिया गया है। गोया कि अब वो ढेरी जो है गलाजत और तफन फैलाने के काबिल नहीं रही। अब बरसवील तज़किरा इस गंदगी की ढेरी का जिक्र आ ही गया है तो ज़रा इसी से पूछें कि जनाब वो जो उल्वी ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमिश्नर को कि आप तारीख दें या मशवरे करके सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, जिस पर PTI के सारा सोशल मीडिया पागल हो गया था और नाच कर इन्होंने घुंघरू तोड़ डाले थे कि जनाब सदर ने तारीख दे दी, इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी फिर गई, निगरान हुकूमत गई, GSQ को भी वक्ता पड़ गया। ये इनके अल्फाज थे, ये आपने सुने होंगे, बार बार देखे होंगे। 2 दिन तक इन्होंने चीखम धाड़ा मचाया, फिर तीसरे दिन खामोश हुए जब उन्हें पता चला कि ऐसा तो कोई मसला नहीं लग रहा। और फिर उसके बाद वो ख़त गया कहाँ, किसी को पता है वो ख़त कहाँ गया? एक छोटी सी खबर बाज़ मीडिया में आई, कुछ मीडिया में आई, छोटी सी खबर, और वो ख़बर सही है, उसको ज़्यादा जगह नहीं मिल सकी, बहुत सारे लोगों की नज़र से वो नहीं गुजरी। ख़बर ये थी कि इलेक्शन कमिश्नर के ज़राए से ये पूछा गया कि आपके पास वो उल्वी का एक ख़त आया हुआ है कि इलेक्शन के बारे में वो कुछ करें, तारीख इस तरह दें, जल्दी दें, या जो भी उस ख़त में था, तो उसका क्या बना? तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने एक सत्र का जवाब दिया कि हमने उस ख़त को नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया। नज़रअंदाज करने का क्या मतलब है आप समझते हैं? यानी उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है जो उसका सही मुकाम था। तो उल्वी का वो ख़त गया रद्दी की टोकरी में, और अब रद्दी की टोकरी से चीज़ें निकाल कर दोबारा मेज़ पर रखने का रवाज नहीं है। ये टोकरी के बाद जो मसला जाता है फिर वो बड़े डंप में जाएगा, बड़े डंप से फिर वो पता नहीं कहाँ जाएगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये PTI वाले जो हैं, जो इनका सोशल मीडिया है, इन्होंने ये चीखम धाड़ा मचाया था, वो अपनी जगह लुत्फ़ अंगेज़ था। यानी एक उन्होंने कोहराम मचा दिया कि देखो हमारी फतह हो गई। इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठकर इलेक्शन कमीशन को भी नॉकआउट कर दिया, GSQ को भी नॉकआउट कर दिया, हुकूमत को भी नॉकआउट कर दिया, PDM को भी नॉकआउट कर दिया, सबको नॉकआउट कर दिया। और नॉकआउट करने के बाद हुआ क्या कि वो ख़त जो था वो गया रद्दी की टोकरी में और किस्सा इसका ख़त्म हो गया। तो अब ये कुछ इससे तवक्को ना कीजिए कि ये कुछ कर सकता है। बाज़ लोग ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगले महीने में मुतवक्को है इमरान खान को सज़ा, इस दौरान मुकदमा चलेगा इस पर साइफ़र केस का, और उसे सज़ा होगी। उसके बाद 9 मई का मुकदमा भी चलना, उसमें भी इसे सज़ा होनी है। तो बाज़ लोग ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद ये जो उल्वी है, नजासत की पोर्ट जो ईवान सदर में बैठी हुई है, ये सदारती इख्तियार इस्तेमाल करके इमरान खान को पार्डन कर देंगे, माफ़ कर देंगे, और उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी और वो फिर से अहल होकर जेल से बाहर आएगा और वो इलेक्शन कैंपेन की सदारत करेगा। तो भाइयों, ये जो ख्वाब है ना, ये सदर उल्वी के ख़त के बारे में जो इन्होंने ख्वाब देखे थे उससे भी ज़्यादा बोदा और बोगस है।
ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر میں یہ کہوں کہ علوی نے منت ترلا کر کے کہا ہے کہ مائی باپ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، مجھے آپ ایوان صدر میں ٹکا رہنے دیجیے، اور مہربانی کر کے جب میں جاؤں تو مجھے 5 سال کے جو واجبات ہیں، جو تنخواہیں بڑھانے کا میں نے کہا تھا، وہ تنخواہ بھی بڑھاؤ، 2 مرتبہ کی تنخواہ بڑھاؤ، اور جو میرے واجبات بنتے ہیں 1 کروڑ روپیہ وہ مجھے ادا کیے۔ یہ اندازہ کریں کہ یہ علوی وہ ہے جس نے ایوان صدر میں بیٹھ کر ایک غیر ملکی کمپنی سے انویسٹمنٹ کا معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے سے اس کو ملینز کی آمدنی ہو رہی ہے ہر مہینے، ملینز کی، اس کو اور اس کے ناہنجار بدبخت بیٹے کو۔ تو اتنی کمائی کرنے کے باوجود اس کی نظر 1 کروڑ روپے کے واجبات پر ٹکی ہوئی ہے، جیسے اس نے کبھی 1 کروڑ دیکھی نہیں ہے، حالانکہ یہ باپ بیٹے نے پتہ نہیں کتنی جائیدادیں بنا لی ہیں حرام کی کمائی سے۔ تو ناظرین، اس کو آپ نظر انداز کیجئے، جس طرح الیکشن کمیشنر نے اس کا خط نظر انداز کیا، تو گندگی کی اس ڈھیری کو آپ ایوان صدر میں آپ بھی نظر انداز کیجئے، اور فی الحال دیکھیے کہ عدلیہ میں کیا منظرنامہ بننے والا ہے۔ اب یہ جو سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی، کچھ لوگوں کو تو خیر یہ کہنا ہے کہ شاید 1 آدھ دن کا مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، اس کا سٹے خارج ہو جانا ہے، اور اس نے اس تاریخ سے بحال ہونا ہے جس تاریخ کو یہ صدر کی منظوری، یعنی منظوری سے مراد ہے کہ صدر کی طرف سے واپس آیا، پارلیمنٹ نے دوبارہ پاس کر دیا، تو اس تاریخ سے یہ نافذ العمل ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ بندیال کے سارے بینچ کالعدم قرار پائیں گے، وہ سارے فیصلوں سمیت معطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے ان چیزوں کا تعلق مسلم لیگ سے نہیں ہے، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس موقف سے تعلق ہے جس کا اظہار جسٹس منصور علی شاہ نے کیا کہ پارلیمنٹ جو قانون بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ اس قانون کو ختم بھی کر سکتی ہے، اور یہ پارلیمنٹ کا ایسا حق ہے جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس اصول کی روشنی میں یہ فیصلہ ہونا ہے، اور اس فیصلے سے نہ مسلم لیگ کا تعلق ہے، نہ نگران حکومت کا تعلق ہے، نہ جی ایس کیو کا تعلق ہے، تو یہ چیزیں ہونی ہیں۔ ناظرین، بندیال جاتے جاتے اس نے 2-3 باتیں کہیں جن کا برجستہ جواب دینا ضروری تھا کسی نہ کسی کے لیے۔ مثلا اس نے ایک تو بونگی یہ ماری، بلکہ خود ستائی کی کہ میں تو ایک ڈوبتا ہوا سورج ہوں، یہ کہتے ہوئے رو پڑا، اپنے کرتوتوں پر نہیں رو پڑا بلکہ اس بات پر رو پڑا کہ میرا راج پاٹ میرے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ اس کمبخت کو کوئی بتایا کہ تم سورج کہاں کے ہو، تم تو دمدار ستارے ہو، منحوس دمدار ستارہ، جس کے آنے پر لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی ہیں، فصلیں سوکھ جاتی ہیں، جو بھی روایت ہے، جو ٹریڈیشن ہے، جو لیجنڈ ہے، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ فصلیں سوکھ جاتی ہیں، دریاؤں میں پانی کم پڑ جاتا ہے، یا سیلاب آ جاتا ہے، مویشی مر جاتے ہیں، انسانوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ ہے لیجنڈ کومیٹ کے بارے میں، اور جب وہ ٹل جاتا ہے تو لوگ پھر خوشیاں مناتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس منحوس دمدار ستارے کے جانے کے بعد لوگوں نے کیسی خوشیاں منائیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے انصاف اور ملک کی خدمت کی۔ تو خدا کو تو یہ بدبخت مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا کو جو آدمی مانتا ہو وہ اس درجے بے ایمان اور بددیانت اور کمینہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی کمینگی کی انتہا دیکھیے کہ اس نے فل کورٹ ریفرنس صرف اس وجہ سے نہیں ہونے دیا کہ وہ اگر ریفرنس ہوا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تقریر کا موقع ملے گا، اس نے تقریر کا موقع چھین لیا۔ یہ ہے اس کی کینہ پروری اور اس کی سفلہ پن کی انتہا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ملک اور انصاف کی خدمت کی ہے، ملک کی تو اس نے جڑوں پر کلہاڑے چلائے ہیں اپنے 1.5 سال کی مدت میں، اور پھر انصاف کو اس نے بیچا ہے، انصاف کو اس نے ذبح کیا ہے۔ ناظرین، اب ایک تفصیلی گفتگو اس پر ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے پاس اس میں پروگرام میں وقت نہیں ہے، لیکن میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علم نجوم کو چھوڑیے، اس علم کو دیکھیے جو آثار دیکھ کر پریڈکشن کرتا ہے، یعنی بارش ہوگی یا لو چلے گی یا حبس کا موسم ہوگا، یہ جاننے کے لیے نجومیوں کی ضرورت ہے، نہ ذائچہ نکالنے کی ضرورت ہے، نہ فال نکالنے کی ضرورت ہے، نہ شگون لینے کی ضرورت ہے۔ جو ماہر لوگ ہیں، تجربہ کار ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا اب ہونے والا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف ہی ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ الیکشن نہیں چل رہے، الیکشن ملتوی نہیں ہو رہے، یہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، ان کے حلقوں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے کہ باوثوق ذرائع کے مطابق فوج پہلے احتساب پھر انتخاب کے خفیہ ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، اور الیکشن
اگلے سال بھی نہیں ہوں گے، بلکہ 2 سال تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ پروپیگنڈا ہے۔ الیکشن ہو رہے ہیں، جنوری میں ہو رہے ہیں، فروری میں ہو رہے ہیں یا مارچ میں ہو رہے ہیں۔ ان 3 مہینوں کے کسی بھی مہینے میں الیکشن ہو جانے ہیں۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ فروری یا مارچ کے شروع میں یا فروری کے آخر میں الیکشن ہوں گے۔ اس میں مسلم لیگ نون نے جیتنا ہے، نواز شریف صاحب نے اگلی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے۔ اور یہاں ایک اور سازش چل رہی ہے، یہ انہی پی ٹی آئی کے جو اینکر پرسن ہیں بڑے معتبر بن کر ٹی وی پر بیٹھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ نواز شریف کا ایک معاملہ ڈن ہوا ہے، ڈیل طے ہوئی ہے، اور اس ڈیل میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پاکستان آنے کی اجازت ہے، آپ پاکستان میں آ کر سیاست کر سکتے ہیں، آپ پاکستان میں آ کر انتخابات کی کمپین کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم آپ نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم آپ کا نامزد کردہ کوئی اور شخص ہوگا، اغلباً شہباز شریف۔ یہ پروپیگنڈا اسی حلقے کے لوگ کر رہے ہیں، اور اس پروپیگنڈے میں مسلم لیگ نون کے اندر کے کچھ لوگ جو نواز شریف کے مخالف ہیں، نواز شریف کی مخالف لابی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نواز شریف آئیں گے، الیکشن کمپین کریں گے، اور الیکشن جیتنے کے بعد وزیر اعظم وہی ہوں گے۔ مسلم لیگ نے الیکشن جیتنا ہے۔ یہاں پریڈکشن بالکل وہی موسم کے حال والی ہے کہ بارشیں بہت ہوں گی، لیکن کتنی ہوں گی، دریاؤں میں کتنے کیوسک کا سیلاب آئے گا، یہ پیش گوئی کرنا ظاہر ایکوریٹ بالکل پریسیجن کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلم لیگ جو ہے وہ الیکشن میں کتنی سیٹیں لے گی، لیکن وہ لارجسٹ پارٹی ہوگی، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی لارجسٹ پارٹی ہوگی، چاہے وہ اکثریت حاصل کر لے، چاہے وہ اکثریت سے 1-2 سیٹیں پیچھے رہ جائے، چاہے وہ اکثریت سے 15-20 سیٹیں پیچھے رہ جائے۔ تینوں صورتوں میں حکومت مسلم لیگ کی بنی ہے، اور تینوں صورتوں میں وزیر اعظم نواز شریف نے بننا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور یہ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ کوئی ڈیل ڈن ہوئی ہے، فوج کے ساتھ کسی سیاسی پارٹی کی کوئی ڈیل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی مائنس کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی آؤٹ کرنا ہے۔ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ الگ بدقسمتی کی بات ہے کہ دوسری، تیسری، چوتھی صف کی قیادت میں کچھ لوگ، کچھ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے، چند لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے جن پر، اور وہ نمایاں لوگ اتنے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اپنے علاقے میں وہ نمایاں ہوں، سر فہرست ہوں، اور کچھ ان میں ہو سکتا ہے سندھ کی سطح پر بھی ان کی شہرت ہو، لیکن قومی سطح پر معروف قیادت میں سے کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بن رہا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔